الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفاعت سے ہمیں نوازیں اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں۔ ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہے۔ درود پاک کی ایک ایسی شاندار فضیلت پر مشتمل حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک ایسی بشارت ہے کہ جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی عادت بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میں سے بہت سو کا پرابلم یہ ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے مگر ہمارے پاس جو نہیں ہے نا ہم اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں، جو ہے اس پر انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کے گھر جائیں تو اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، ارے یہ جو ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ارے اللہ نے تو تمہیں دیا اس پر انجوائے کب کرو گے، اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے اور وہ کروڑوں سے زیادہ ہے۔ ہم گھر میں تو رہتے ہیں، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ ارے جھونپڑی میں رہنے والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ خدا را شکر ادا کرنے والے بنو ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک غریب آدمی تھا، پیدل جاب پہ جاتا تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا۔ کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے۔ پیسے جمع کر کے جوڑ سائیکل لے لی، بہت خوش ہوا، اللہ نے سائیکل دے دی۔ سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے، پینڈل مارتا تھا 40 منٹ میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن سگنل پہ وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی۔ کہتا یار یہ کون سی سواری، پیڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، دیکھو یہ سواری ہے، ایک کک مارتا ہے کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے، اصل تو سواری ہے میری، تو یہ بیکار سواری، کچھ بھی ہو جائے موٹر سائیکل لینی ہے۔ اب اس کے لیے پیسے جوڑے، اس کے لیے جناب اس نے کچھ قرضہ بھی لیا، موٹر سائیکل لی۔ تھوڑے دنوں کے بعد موٹر سائیکل سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے گاڑی رکی۔ کہتا یہ کون سی سواری ہے، سارا دن مٹی میں دھوپ میں گھومتا ہوں، اصل تو یہ سواری ہے۔ مشکل سے قرضہ لیا، سودی پیسے دیے، چھوٹی سی مہران گاڑی لے لی۔ اب جب مہران میں گھومتا رہا تھوڑے دنوں بعد گاڑی سگنل پر رکی تو برابر میں کرولا آ کے کھڑی ہوئی۔ تو لگا یار یہ میری کون سی گاڑی ہے، وہ ایئر کنڈیشن والی، اس پہ تو شیشے بھی کچھ چڑھانے پڑتے ہیں۔ ہر اس بندے کو اپنی چیز کمزور لگنے لگتی ہے جب وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، حالانکہ یہ وہی چیز تھی کہ جس کی میں اور آپ تمنا کر رہے تھے۔ اگر لائف سکون والی گزارنی ہے نا تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں، آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، آپ بڑی انجوائے کریں گے لائف کو۔ جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو لگے گا یا اللہ تیری مہربانی میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے تو تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو ان کے پیر میں چپل نہیں تھے، کہتے ہیں یا اللہ تو نے چپل ہی نہیں دی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ قریب سے گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے، یا اللہ تیری مہربانی مجھے پیر تو دیے ہیں۔ کمپٹیشن ضرور کریں مگر گھر میں، گاڑی میں، بنگلے میں، فیکٹری میں، دنیا میں نہیں کرنا ہے تو نیکیوں میں کریں نا۔ بھول گئے آپ غزوہ تبوک جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پیسے تھے، آج حال کیا ہے بندے کے بعد تھوڑے پیسے آ جائیں کہتا بڑے ارمان تھے وہ گناہ ابھی تک نہیں کیا، اب پیسے آئے ہیں اب میں وہ کروں گا۔ حضرت عمر کے پاس تھوڑے پیسے آئے تھے، کہتے ہیں آج موقع ملا ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کے لیے،
کیا کیا؟ نبی پاک کے پاس اپنا 50% ویلتھ لے کے چلے گئے کہ حضور اللہ کے دین کے لیے لایا ہوں. اے عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور 50% لایا ہوں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج شاید میں حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. مگر یہ کیسا شاندار کمپٹیشن تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب آتے ہیں تو سامان لے کر آتے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ کمپٹیشن تھا. وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. آج ہم کسی کی ترقی دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا, یہ میرے ساتھ بزنس شروع کرنے والا اس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی, اتنے پروجیکٹ بنا لیے, یہاں بھی پروجیکٹ, ارے ابھی یہ ختم نہیں ہوا تو 3 اور پروجیکٹ کا اس نے اعلان کر دیا. کیوں ٹینشن ہوتی ہے دل میں؟ اسے اللہ نواز رہا ہے. تم اللہ سے کہو یا اللہ اسے نواز رہا ہے مجھے بھی نواز دے. حسد دل میں نہ لاؤ. لیکن یہ جو ٹینشن ہے, کبھی ایسے شخص کو دیکھ کر دل میں خیال کیوں نہیں آتا یہ کاروبار بھی کرتا ہے, یہ دین کا کام بھی کرتا ہے, میں کب ایسے کروں گا؟ پلیز اپنی سوچ کے محور کو بدلیے. اپنی لائف میں آج سے یہ چینج لائیے. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, کچھ ایسا کر کے جائیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو. کیا سیکھا میرے نیچے اسلامی بھائی؟ یہ ہے میرا مالک, یہ ہے اس کی رحمت, یہ ہے اس کی کرم نوازی. وہ برستا چاہتا ہے, اس کی رحمت برستا چاہتی ہے اپنے بندوں پر, مگر بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, اس سے معافی نہیں مانگتا. ایک سچی پکار, ایک سچی معافی ہمارے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ سر ہی تو نہیں جھکاتا, معافی ہی تو نہیں مانگتا, دوستی ہی تو نہیں کرتا رب سے. آؤ میرے بیچے اسلامی بھائی, اگر نماز قضا ہوئی ہیں, اگر معاذ اللہ نشے کی عادت ہو گئی ہے, جوا کی عادت پڑ گئی ہے, شراب کی عادت پڑ گئی ہے, ماں باپ کو ستایا ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, آج معافی مانگ لو, سچی توبہ کر لو. وہ قریب ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے. بس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو, دل میں ندامت ہو اور اللہ سے کہے مالک مجھے معاف کر دے, اور وہ بڑا کریم ہے, وہ معاف فرما دیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معافی مانگتے نہیں. اچھا ایک بات سمجھنی ہے, اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں, کسی نے روزے قضا کیے ہیں, کسی کے پیسے کھا لیے ہیں, تو توبہ سے یہ سب معاف نہیں ہو جائے گا کہ اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا. روزہ نہیں رکھے تو روزے کا حساب کر کے روزے ادا کرنے پڑیں گے. کسی کا مال آپ کی طرف آتا ہے تو توبہ کریں تاکہ جو گناہ ملا وہ معاف ہو جائے, مگر پیسے واپس لوٹانے ہوں گے. یہ کچھ توبہ کے تقاضے ہیں. تو بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں, کاش ہم اپنے رب سے دوستی کریں. قبر میں کتنے کیڑے آئیں گے, سانپ آئیں گے, جناب جھوٹ بولنے والے کے گال چیرے جائیں گے, بڑی عذاب لکھے ہیں حدیثوں میں. ایک یہ ہے, میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا, ایک یہ ذہن ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑو, کہ نئی نماز پڑھی تو مار پڑے گی, روزہ نہیں رکھا تو عذاب ہوگا, جھوٹ بولوں گا تو عذاب ہوگا. ایک تو یہ انداز ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے اچھا پتہ ہے کیا ہے, کہ بندہ عذاب سے ڈر کر گناہ نہ چھوڑے, اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑ دے, کہ میرا اتنا قریب مالک, میں اس کی نافرمانی کروں. جو آپ کا بہت قریبی دوست ہو, آپ کو بڑا پسند ہو, آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو, اور وہ آپ کو کوئی بھی بات کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تیرے لیے جان حاضر ہے, آپ جو کہیں لبیک, حکم ہیں سائن, تو تمہارا حکم سر آنکھوں پر, کہتے ہو نا. اپنے کسی نہ کسی زندگی میں کسی 2-4 لوگوں سے تو ایسا تعلق رکھا ہے کہ نہیں, کہ وہ جو بھی کہیں وہ لبیک, ان کے لیے جان حاضر. تو کیا اللہ نے جو فرمایا اس کے لیے جان حاضر نہیں؟ اللہ سے ایسی دوستی نہیں ہو سکتی. اللہ کی عبادت ڈر کے کرنی ہے, عذاب کا سن کر کرنی ہے. عذاب برحق ہے, جس سے رب ناراض ہوگا اس کو واقعی عذاب دیا جائے گا. مگر مزہ یہ ہے کہ بندہ کہے یہ میرے مالک کو پسند نہیں اس لیے میں نہیں کرتا, میرا رب منع فرماتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا, میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے, میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ 2 الگ زاویے ہیں, یہ 2 الگ سوچیں ہیں. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو
ہمارے رب سے اتنی محبت ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے کہ جس کام کے بارے میں یہ پتا چلے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے، بس بھائی ہم کو وہ نہیں کرنا۔ نیا کاروبار کرنا ہے فوراً عالم دین سے رابطہ کریں، جناب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ علماء کہیں ناجائز ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے، ارے جناب دھوکہ دینا حرام ہے، بس حرام